اسلام آباد میں ہونے والے جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی آگے ایکسٹینشن ہم نے دیکھی اور جو ڈیجیٹلی سائن ہوئے ان ڈاکومنٹس پہ، اس کے بعد آج اس پوری جو ڈیل ہے، اس پورے معاہدے کا مزہ کرکرا کرنے کی کوشش کی اسرائیل نے جب اس نے دوبارہ لبنان پر حملے کی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو خبریں آ رہی وہ یہ ہے کہ فی الحال ان حملوں کو روک دیا گیا ہے، لیکن نتیجتاً ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا۔ ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹ ہے، دوسری طرف سوئٹزرلینڈ کے اندر اب دوبارہ ایک بیٹھک ہونے جا رہی ہے۔ وہاں سے ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہوا ہے، امریکی نائب صدر کی بھی وہاں موجودگی آنے والے چند دنوں کے اندر متوقع ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے خبریں بریک کی ہے کہ وہ بھی سوئٹزرلینڈ کے لیے کل روانہ ہو سکتے ہیں۔ پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ وسیم بادامی صاحب موجود ہیں جو ابھی تک سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں، اور اس امید پہ کہ پاکستانی وفد وہاں آئے گا، اور لگتا ہے کہ پاکستانی وفد اور اس مذاکرات کے آگے بڑھنے کے جو امکانات ہیں وہ بہت زیادہ مزید روشن ہو گئے ہیں۔ کامران یوسف صاحب اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ بیچ میں لگ رہا تھا کہ ایک دو دن کے بعد جیسے چیزیں فزل آؤٹ ہو رہی، لیکن دوبارہ سے اب معاملے نے تھوڑی ہلچل وہاں پر ہوئی ہے، معاملے نے ذرا گرمی پکڑی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا بھی دورہ وہاں پہ متوقع ہے، ایرانی وفد وہاں پہنچنے والا ہے، امریکی وفد وہاں متوقع ہے، اور کیا ہمیں بتا سکتے ہیں اور کیا خبریں ہیں وہاں پہ؟ آپ کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں صحافیوں سے اور جو وہاں پر دیگر باخبر ذرائع ہیں۔ شکریہ ماریا۔ سب سے پہلے تو ابھی جس طرح موسم نے یہاں پر ایک ٹرن لیا اور اچانک بارش شروع ہو گئی، اس طریقے سے سفارتی جو سارے یہاں پر مہم ہے اس نے ایک بڑا خوشگوار ٹرن لیا ہے۔ ایک تو یہاں سے رپورٹ کرنے کو سب سے پہلے ہمارے پاس آپ کے لیے یہی ہے کہ اس بات کا امکان نہیں بلکہ آپ کہہ لیجئے قوی امکان ہے، بہت زیادہ ہی امکان ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، یہ سب اپنی ٹیم کے ہمراہ اگلے کچھ گھنٹوں میں اس سرزمین پر موجود ہوں گے۔ میں اس کو حتماً کہتا ہے کہ ان کا آنا 100% کنفرم ہے۔ میں حتماً کا لفظ صرف اس وجہ سے استعمال نہیں کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ معاملہ جتنا فریجائل، ولنریبل اور سینسیٹیو ہے، جتنی چیزیں ٹرن ہو جاتی ہے، صرف اس احتیاطی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ کہنا بہت سیف ہے کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ یہاں پر ان شخصیات نے اگلے کچھ گھنٹوں میں یعنی کہ 12-24 گھنٹوں میں یہاں پر موجود ہونا ہے، اور اگلے کچھ گھنٹوں میں ابھی یہاں پر تقریباً شام کے 5:30 بج رہے ہیں، کل دن کے ابتدائی حصے میں یہاں پر پاکستان کی ثالثی میں جب افواج پاکستان کے سربراہ، جب پاکستان کے وزیر اعظم اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود ہوں، قطر کے وزیر اعظم جو کہ اس پراپرٹی کو اون بھی کرتے ہیں اور وہ اسی پراپرٹی میں ہی موجود رہے تھرو آؤٹ، وہیں پر ان کی جیرڈ کشنر سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور آج جب ہم دن بھر ورجن اسٹاک کے پاس ہی ہم ہیں تو وہاں مسلسل ہمیں نظر آ رہے تھے، ایک طیارہ آتا تھا، ایک جاتا تھا، پھر 3 طیاروں کا قافلہ آتا تھا، یعنی آل دی ریزنز ٹو بلیو کہ وہاں پر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، ملاقاتیں ہو رہی تھی اور ہو رہی ہیں۔ جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے یہاں پر، یعنی اس علاقے میں آپ صرف 1 کلومیٹر رینڈملی ویسے چکر لگا لیں صرف تو آپ کو نظر آتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی بہت بڑی سطح کا عالمی ایونٹ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو دنیا بھر کا میڈیا، ترکی کا، اسرائیل کا بہت بڑی تعداد میں میڈیا یہاں پر موجود ہے، بہت بڑی تعداد میں ایران کا، امریکہ کے سارے لوگ موجود ہیں۔ یہ سب جب بات کر رہے تھے تو ان سب کا بھی آپ یقین جانیے کہ یعنی کہ پاکستان کا نام وہ جس انداز سے لیتے ہیں یہ بالکل مختلف ہے جو ہمارا تھوڑا بہت رپورٹنگ کا تجربہ ہے 15-20 سال کا۔ پہلے جس انداز سے عالمی حوالے سے پاکستان کا نام لیا تھا اس سے بالکل الگ یہ معاملہ ہے۔ سو بہرحال رپورٹ کرنے کو ہمارے پاس یہی ہے کہ قطر کے وزیر اعظم یہاں بیٹھے ہیں، جیرڈ کشنر ہیں، عباس عراقچی صاحب کی آمد کا انتہائی قوی امکان، اور پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت کا، اور ان کی میڈیشن میں وہ معاہدہ جو کہ پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں ہوا ہے، اب اس کے نتیجے میں ہونے والی تکنیکی مذاکرات کا باقاعدہ آغاز اگلے کچھ گھنٹوں میں اسی سرزمین پر ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ۔ کامران، یہ تو خبر ہمیں وسیم سوئٹزرلینڈ سے دے رہے ہیں، لیکن اس دوران آج بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اسرائیل کے لبنان پہ حملے، اس کے نتیجے میں ایک بطور وارننگ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی ایران کی تنبیہ، یہ جو سارے چھوٹے موٹے سپوائلرز ہیں، لیکن اس کے باوجود مذاکراتی عمل کا اس حد تک آگے بڑھنا کہ ثالث بھی پہنچ جائیں، دونوں اطراف کی جو اعلیٰ قیادت ہے، اعلیٰ سطح کی قیادت ہے وہ بھی پہنچ جائے۔ آگے جو ٹیکنیکل مذاکرات جو متوقع ہیں سوئٹزرلینڈ میں، وہ کن امور پہ ہوں گے؟ اس کا کیا دائرہ ہے جو کل ملاقات ہونی؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ ایران کی طرف سے میرے خیال میں بڑا ایک سمارٹ موو انہوں نے کھیلا ہے، کیونکہ لبنان میں جو جنگ بندی کی خلاف ورزیاں اسرائیل ابھی بھی کر رہا ہے، لیکن ایک بات بالکل میرے خیال میں طے ہے کہ لبنان میں جتنا اسرائیل جو ہے وہ حملے کر رہا ہے تو اس سے اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں جو تناؤ آ رہا ہے، آئی تھنک یہ جو اپروچ ہے وہ ایران کو بھی سوٹ کرتی ہے، اور میرا خیال ہے اس وجہ سے پاکستان کے وزیر داخلہ جو محسن نقوی بھی وہاں پر گئے تھے، اور ان کی ملاقات جو ایران کے وزیر خارجہ سے ہوئی اس کے فوری بعد ہی یہ بریک تھرو ہوا کہ
اب ایران جو اپنا وفد ہے وہ سوئٹزرلینڈ بھیجنے کے لیے تیار ہے، اور پھر دفتر خارجہ نے بھی وہ بیان جاری کیا. تو یہ ٹیکنیکل لیول کے جو ٹاکس ہو رہے ہیں، آئی تھنک اس میں جو سب سے اہم مرحلہ ہے، کیونکہ ایم او یو تو سائن ہو گیا. اب اس ایم او یو کے اندر 2-3 بڑے ایشوز ہیں جو نیوکلیر ایشوز ہیں، اور ان پر تو زیادہ ڈیٹیل ڈسکشن چاہیے، لیکن اس پر عمل درآمد کس طرح سے ہونا ہے. لبنان کو لے کر کے جو پہلی کلوز ہے وہ تو پہلی ایک کنٹروورسی کا شکار ہے. دوسرا اس کے اندر آئی تھنک جو امپورٹنٹ نقطہ ہے، کیونکہ امریکہ نے کمٹ کیا ہے کہ وہ کچھ ویورز دے گا ایران کو، یعنی کہ جب تک ایک حتمی معاہدہ ہو نہیں جاتا، تو اس ویور کے تحت ایران جو تیل ہے، گیس ہے، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بیچ سکے گا. جو بینکنگ چینلز کے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں امریکہ نے اور باقی ممالک نے، اس کو لفٹ کیا جائے گا. تو آئی تھنک یہ جو ٹیکنیکل ٹاکس ہو رہے ہیں وہ ایشوز جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں، آئی تھنک اس پر پہلے ڈسکشن ہوگی اور سٹیپ بائی سٹیپ جو آگے بڑھا جائے گا. اس میں ایک جو آئی تھنک اچھی چیز ہے، کیونکہ جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے 21 گھنٹے کے طویل، اس میں کیونکہ فوری جنگ بندی کے بعد ہوئے تھے اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید ایک ہی ملاقات میں کوئی بڑا بریک تھرو ہو جائے گا، وہ بریک تھرو نہ ہو سکا اور شاید ایکسپیکٹ کرنا بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا. اس کیس کے اندر اب دونوں فریقین کے لیے بھی اور میڈیٹرز کے پاس بھی ایک ٹائم لائن موجود ہے، یعنی کہ 60 دن کا پیریڈ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو مذاکرات اب کل جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو آپ کو کوئی بہت بڑا بریک تھرو ملے گا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں اس پر اگر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے کچھ چیزوں کے اوپر، 2-3 کلوزز کے اوپر، تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے اسٹیپ فارورڈ. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ایک خدشہ تھا کہ ایم او یو سائن ہونے کے بعد یہ معاملہ کہیں وہیں پر ہی نہ رک جائے اسرائیل کی وجہ سے، کم از کم یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے بھی، ایران کی طرف سے، میڈیٹرز کی طرف سے بھی، اسپوائلرز کو اسرائیل کو کلیئر میسج ہے کہ کم واٹ میں یہ جو پروسیس ہے جس کا آغاز ہوا ہے، کم از کم پوری کوشش کی جائے گی کہ اس کو ایک لاجیکل اینڈ پر لیا. اور اب دیکھ رہے ہیں جو امریکی قیادت نے بڑے باضابطہ طور پہ بڑا ووکلی آ کے، خاص طور پہ جے ڈی وینس کے انٹرویوز ہم دیکھ رہے تھے جس میں انہوں نے اسرائیلی قیادت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا ہے کہ جی ہر چیز کا علاج یہ نہیں ہوتا کہ آپ بندے مارتے جائیں اور وائلنس اس کر کے آگے بڑھتے جائیں. وسیم، جب آج ہم نے دیکھا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی اسرائیل کی طرف سے ہوئی خاص طور پہ، تو وہاں پر جو صحافتی آپ کے پاس لوگ ارد گرد موجود ہیں، صحافت سے تعلق رکھنے والے، اس اسپوائلر ایکٹ کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ ان کا کیا اوپینین ہے وہاں پہ؟ اس میں ماریا خاص طور پر تذکرہ کروں اسرائیلی صحافیوں کا، چونکہ وہ میں نے کہا ان کی بہت ہیوی پریزنس ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے. تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ذرا کوئی بھی گفتگو کر رہا ہے، چاہے آپ کا مخالف ہی کیوں نہیں، اس کی ذرا بات سنیں، اوپینین تو سامنے آئے. انتہائی واضح ہے کہ وہ نہ صرف اس ڈیل کے حوالے سے اگر میں کہوں ناخوش ہیں تو یہ بہت چھوٹا لفظ ہے، اٹ ول ناٹ ڈسکرائب دیئر فیلنگ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ریسیپی آف ڈیزاسٹر ہے، یہ ہو کیا گیا ہے، یہ ٹرمپ نے کر کیا دیا ہے ہمارے ساتھ. اور وہ اس بات پر، یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اب ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا انفلوئنس استعمال کرے گا ہمارے ملک کو اس بات سے روکنے کے لیے کہ اب لبنان میں بمباری نہ کریں. تو وہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے جو پوچھا ریسپونڈنگ پریسائسلی ٹو یور کوسچن کہ وہ کیا کہتے ہیں سارے ایکٹ پر، وہ تو اپنے طور پر یہ چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں، بلکہ وہ اس چیز کو اپنی رپورٹنگ میں بھی بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ بڑا زبردست کام ہے، یہ بہت ٹھیک کام ہے اور اسرائیل کو یہ کام 2-4 قدم آگے جا کے کرنا چاہیے تاکہ یہ ڈیل کسی نہ کسی طریقے سے خراب ہو. چونکہ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ڈیل میں امریکہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اور اسرائیل کے لیے تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے. امریکہ کے لیے 0 ہے، اسرائیل کے لیے تو مائنس ہے. تو یعنی اگر میں کہوں کہ شدید غم و غصے کی لہر اس میں، تو یقین جانیے کہ اس میں 0.1% بھی مبالغہ نہیں ہے. یہ کہنا ہے اسرائیلی میڈیا کا، اور باقی تمام دنیا کی میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کسی بھی طور پر اسرائیل کے لیے یہ ڈراؤنے خواب سے کم نہیں کہ کچھ بھی ایسا ہو جائے جس کے نتیجے میں جنگ ختم ہو جائے. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. لیکن جو بھی ہو، جتنے بھی اسپوائلر ایکٹ کریں، پھر بھی یہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں. کل یہ فزیکلی ہونے جا رہے ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر، پاکستان بطور ثالث وہاں پر موجود بھی ہوگا.